الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورۃ النساء کی یہ آیت نمبر 138 ہے. اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان منافقین کو خوشخبری دے دیجیے کہ ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے. خوشخبری تو کسی اچھے کام کی ہوتی ہے، یہاں تو عذاب ہے، اور عذاب کے لیے خوشخبری کیوں ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں اس وجہ سے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتے ہیں، ظاہر کچھ کرتے ہیں اور اندر سے کچھ ہیں، اندر سے بے ایمان ہیں اور اپنے آپ کو ایمان والا ظاہر کر کے یہ بات کرتے ہیں. تو اللہ جل شانہ نے بھی ان کے لیے جو لفظ استعمال کیا کہ ان کو ہوگا تو عذاب، ان کو تو ہوگا کچھ سزا ہوگی، لیکن اس سزا کے اوپر بھی ان کو کیا کرنا؟ خوشخبری سنا دو، تاکہ ان کا گویا کہ ان کی بے عزتی مراد ہے. ہم کسی کے بے عزتی مقصود ہوتی ہے تو کہتے ہیں خوشخبری ہوا، ان اس کے عذاب کو سزا کے اوپر فرمایا کہ ان کو دردناک عذاب ہوگا. کیوں؟ الذین یتخذون الکافرین اولیاء، وہ لوگ جو ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، ان کے ساتھ دوستیاں کرتے ہیں، ان کے ساتھ اپنے ہاتھ ملاتے ہیں، ان کی مجلسوں میں جا کے بیٹھتے ہیں اور اپنے لیے فخر محسوس کرتے ہیں. من دون المؤمنین، ایمان والوں کو چھوڑ کر کفر کے ساتھ دوستیاں، ان کے ساتھ اپنے رواسب. فرمایا ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے اللہ پاک کی طرف سے. ایبتغون عندهم العزة فإن العزة للہ جميعا. اللہ تعالیٰ نے خود سوال اٹھایا، فرمایا ان کو پوچھے نا کیا یہ عزت ہونا چاہتے ہیں؟ کیوں کفار کے ساتھ ان کی دوستیاں ہیں اور کیوں کفار کی نقلیں اتارتے ہیں اور کیوں کفار کے ساتھ رہ کر انہیں مزہ آتا ہے؟ ان سے پوچھو. ایبتغون عندهم العزة، کیا یہ عزت کے تلاش میں نکلے ہیں؟ ایمان والے بھائیوں کو چھوڑ کر، اپنے دوستوں کو چھوڑ کر غیروں کی صفوں میں بیٹھ گئے. کیا ان کو عزت چاہیے؟ تو سن لو، فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزت تو ساری کی ساری اللہ فرماتے ہیں ہمارے پاس ہے. لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. سورۃ المنافقون کے آخر میں فرمایا کہ عزت تو اللہ پاک کے پاس ہے. لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور تمام ایمان والے. اگرچہ دنیا میں وہ عزت والے نظر تو نہیں آتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں وہ عزت والے ہیں. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، یہ منافق جو ہیں بے ایمان، ان کو پتہ نہیں ہے اصل میں، یہ جانتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے کہ عزت کیا ہے. ہم دنیا میں عزت اس کو سمجھتے ہیں کہ جس کا کاروبار بڑا ہو، بزنس اچھا ہو، گھر اچھا ہو، اچھی جگہ میں رہتا ہو، اچھی سوسائٹی میں رہتا ہو، اس کو عزت سمجھتے ہیں. لیکن اصل میں نظر کا دھوکہ ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت یہ ہے کہ جس کو خیر میں اللہ لگا دے، جس کو اپنے دین کے ساتھ جوڑ دے. انسان اس دنیا میں کسی نہ کسی کے ساتھ تعلق رکھے بغیر رہ نہیں سکتا ہے. یہ دنیا ہے ہی ایسی، اس کا نظام ہی ایسا ہے کہ انسان اگر الگ تھلگ ہو کر کسی ایک کونے میں دنیا والوں سے الگ ہو کر زندگی گزارے گا تو اس کی زندگی نہیں گزرے گی. کیسے گزارے گا زندگی؟ ہر انسان دوسرے کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس کی محتاجگی ہے. وہ جتنا بھی بڑا ہے لیکن اس کی دنیا کے لوگوں کے ساتھ محتاجگیاں ہیں، اس کی ضرورتیں وابستہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے ساتھ ملایا ہوا ہے ضرورتوں.
وہ اکیلے کیسے زندگی گزارے گا؟ لیکن جب بھی انسان کسی کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے تو اس میں خیر ڈھونڈتا ہے، اس میں بھلائی ڈھونڈتا ہے۔ چنانچہ جہاں اسے خیر نظر آتی ہے وہ وہاں جاتا ہے، اس لیے کہ اسے خیر کی ضرورت ہے۔ یہاں تک بھی دیکھا گیا ہے کہ جب انسان کسی کے ساتھ تعلق شروع کرتا ہے اور آگے جا کے اگر اسے نہیں پتا چل جائے کہ یہاں تو خیر نہیں ہے، یہاں تو شر ہے، فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیتا ہے، اپنا رشتہ واپس، اپنا تعلق ختم۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان اس دنیا میں خیر کا متلاشی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر کس کو کہا ہے؟ دین کو خیر کہا ہے۔ اللہ کا جو دین ہے یہ خیر ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اچھائی کا ارادہ کرتا ہے، اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے، اسے اللہ کی محبت نصیب ہو جاتی ہے، اسے قرآن کریم کی محبت نصیب ہو جاتی ہے۔ چنانچہ پھر وہ ایسی مجلسوں کو ڈھونڈتا ہے، ایسے لوگوں کو ڈھونڈتا ہے، اس لیے کہ اس کی طبیعت میں وہ خیر رچ بس جاتی ہے، وہ خیر اس کے اندر سرایت کر جاتی ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہے کہ دنیا میں خیر والا خیر والوں کے پیچھے بھاگتا ہے اور شر والا شر والوں کے پیچھے بھاگتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ سمجھے کہ خیر خیر کو تلاش کرتی ہے اور شر شر کو تلاش کرتی ہے، اچھائی اچھائی کو تلاش کرتی ہے اور برائی برائی کو تلاش کرتی ہے۔ بھری مجلس میں ایک بندہ جو خیر والا ہوتا ہے، جس کے دل میں دین کی محبت ہے، اللہ والوں کی اور اللہ کی محبت ہے، تو وہ بھری مجلس میں جب آگے کھڑا ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کون اچھا آدمی ہے۔ چنانچہ وہ سارے لوگوں کو کراس کرتے ہوئے پھلانتے پھلانتے اپنے اسی ساتھی کے ساتھ جا کے بیٹھتا ہے، بس میں ہو، گاڑی میں ہو، حجرے میں ہو، جہاں بھی ہو، وہ دیکھے گا اسے اپنے مطلب کا بندہ مل جائے۔ اور خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اگر انسان کی طبیعت میں شرارت ہے، انسان کی طبیعت میں خیر نہیں ہے، شر ہے، وہ جب مجلس میں آئے گا تو مجلس میں اپنے جیسے بھی دیکھے گا اور لوگوں کو کراس کرتے ہوئے وہ جا کے اس کے پاس بیٹھے گا۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ یہ جو مکھی ہے، مکھی اس کی طبیعت میں شر ہی شر ہے، گندگی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور مکھی بنائی جس کو شہد کی مکھی کہتے ہیں، اس کی طبیعت میں خیر ہی ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے۔ چنانچہ وہ پہلے والی جو مکھی ہے وہ گھومتی رہتی ہے اور جہاں اسے گندگی نظر آئے گی وہیں جا کے بیٹھے گی۔ پورے انسان کے جسم، خوبصورت جسم کو چھوڑ کر وہ اس کے جسم پہ اگر کہیں تھوڑا نکلا ہوا ہے، کہیں خون بہ رہا ہے، کہیں پیپ نکل رہی ہے، وہ اس انسان کے خوبصورت جسم کو چھوڑ کر اس گند پہ جا کے بیٹھے گا، اس خون اور پیپ کو جا کے رسنا شروع کر دے گا، اس لیے کہ اس کی طبیعت میں شر ہی شر ہے۔ اور جو شہد کی مکھی ہے وہ گھومتے گھومتے کہیں اپنے لیے اچھی جگہ تلاش کرے گی، پھل تلاش کرے گی، پھول تلاش کرے گی، خوشبودار اور پاکیزہ چیز پر جا کر وہ بیٹھے گی۔ چنانچہ میں اس کی جسم سے جو چیز نکلے گی وہ بھی نفع، وہاں اس مکھی کے جسم سے کیڑے نکلیں گے، گند نکلے گا، اس لیے کہ اس کی طبیعت میں جو گند ہے، جس برتن کے اندر جو کچھ بھرا ہوا ہو، اگر آپ اس کو ڈالیں گے اسے گند ہی نکلے گا، اور اگر اس میں اچھی چیز ہے اور آپ اس کو ڈالیں گے تو اچھی چیز نکلے گی۔ تو اس مکھی کو اللہ تعالیٰ نے ایسی طبیعت دے دی کہ اس میں خیر ہے۔
چنانچہ یہ پھلوں پہ جا کے بیٹھتی ہے، پھولوں پہ جا کے بیٹھتی ہے، رس چوستی ہے، اور پھر جب یہ اگلتی ہے اور اس کے جسم سے جو چیز نکلتی ہے، قرآن کریم نے فرمایا فی شفاء للناس، اس کے جسم سے جو چیز نکلتی ہے انسانوں تمہارے لیے ہم نے اس میں شفا رکھ دی ہے۔ چنانچہ جو چیز قیمتی ہوتی ہے اس کی مانگ زیادہ ہوتی ہے، اور جب مانگ زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر وہ ملتی بھی نہیں ہے، تو اصلی چیز آپ کو پھر اس طرح کی ملتی بھی نہیں ہے، مارکیٹ میں بڑی مشکل سے ملتی ہے، ناپید ہو جاتی ہے۔ تو انسان کی فطرت بھی بالکل ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بعض انسان کے دلوں میں خیر رکھ دیتے ہیں، اسے دین کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، اسے مسجد کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، اسے اللہ والوں کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، اسے نیکوں کی مجلس اچھی لگتی ہے، وہ گلیاں گراس کرتے کرتے پھلانتے پھلانتے سے آئے گا اور کہیں اسے خیر کی بات ملے گی، وہ وہاں بیٹھے گا، اسے مزہ آئے گا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ انسان کی طبیعت میں شر ہے تو پھر وہ اپنے جیسے شریف لوگوں کو تلاش کرے گا اور اپنے جیسے لوگوں کو تلاش کر کے وہاں بیٹھے گا۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو اپنی مسجد میں اور اپنے گھر میں بلاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں، چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، فرمایا جس کے ساتھ اللہ جل جلالہ خیر کا اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ پاک اسے اپنا دین عطا فرماتا ہے، چنانچہ اس کے سینے میں وہ چیز جاتی ہے، اس کے جسم میں دین جاتا ہے، اس کے ذہنوں، اس کے کانوں کو وہی چیز چھوتی ہے جو اللہ کی پسندیدہ ہے، وہ دین ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی گھر میں مرد ہو یا عورت ہو اگر اکٹھے ہو کے بیٹھ جائیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اللہ کی باتیں کریں، دین کی بات کریں، تو اللہ پاک کی رحمت کے فرشتے اس مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں اور اللہ کی رحمتیں اس مجلس میں برستی ہیں۔ حفت علیہم الملائکہ ونزلت علیہم السکینہ، اللہ پاک ایسی مجلسوں پہ سکینہ نازل فرما دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو اس طرف متوجہ کر دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا سب سے بڑا انعام ان کے لیے کیا ہے کہ اللہ جل جلالہ ان کو بخش دیتا ہے، ان کی مغفرت کر دیتا ہے۔ اور یہ فرشتے جو اس مجلس کو ڈھانپتے ہیں، تو یہ جب آسمان کی طرف جاتے ہیں تو اللہ جل جلالہ باوجود اپنے علم کے، اللہ کو ہر ذرے ذرے کا علم ہے، لیکن پھر بھی اللہ پاک کے فرشتوں سے پوچھتے ہیں بتاؤ کہاں سے آ رہے ہو؟ یا اللہ ہم تو ایک ایسی مجلس میں گئے جہاں تیرا ذکر ہو رہا تھا، تیری جہنم سے ڈر رہے تھے، جنت کی امیدوار تھے، اللہ تیری باتیں ہو رہی تھی وہاں پر، آخرت کی فکر اور آخرت کا غم لیے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اللہ جل شانہ پوچھتے ہیں کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ یا اللہ نہیں دیکھا ہے۔ جہنم کو دیکھا ہے؟ یا اللہ نہیں دیکھا ہے۔ جنت کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے۔ اگر دیکھ لیں تو پھر تو یہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ پھر تو اور ان کے اندر طلب ہو جائے گی، اور یہ یاد رکھیں کہ ہمیں جو سودا ملا ہے وہ بن دیکھے ہوئے، یہ بن دیکھے کی بجائے کہ اللہ پاک نے بڑی قیمتی اور مہنگی چیز ہمارے لیے سستی کر دی ہے۔ وہ ہارون الرشید ایک دفعہ جا رہا تھا، دریا کے کنارے ٹہل رہا تھا اور بیوی بھی ساتھ تھی۔ تو ہارون الرشید کے زمانے میں ایک آدمی تھا جس کو لوگ تو پاگل سمجھتے تھے، لیکن حقیقت میں وہ اللہ کا ولی تھا، بہلول اس کو کہتے تھے۔ وہ ایک گھر بنا رہا تھا مٹی کا، ہارون الرشید کھڑا ہوا اور کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ گھر بنا رہا۔ تو مزے کی خاطر اور چسکے لینے کے لیے جسے لوگ کہتے ہیں کتنے میں بیچنا ہے، تو اس نے کچھ پیسے بتائے، چند درہم بتائے،
تو بادشاہ نے ٹھٹا کیا، مذاق کیا، کہا چھوڑ اس کو کون خریدے گا، مٹی کا بنایا ہوا ہے۔ اس کی بیوی نے جلدی پرس نکالا اور پیسے دے دیے۔ اللہ کی شان، ہارون الرشید رات کو سویا، خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی ایک بہت بہترین محل میں ہے اور ہارون الرشید باہر کھڑا ہے، اس کو اجازت نہیں مل رہی ہے۔ پوچھا یہ کیوں؟ کہا یہ ملکہ صاحبہ کا گھر ہے، یہ آپ کا نہیں ہے۔ چنانچہ کہ بہت اس خواب ہی کے اندر پریشان ہوا۔ جب صبح ہوا اسے خیال آیا کہ وہ یہ تو وہی بہلول اور میری بیوی جو چند روپے دے کر اپنے لیے محل بنوا چکی ہے، یہ پھر صبح نکلا، وہاں پہنچا، دیکھا وہی بہلول ہے اور مٹی کا گھر بنا رہا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ کتنے میں بیچے گا؟ قصہ تو اس نے بتایا نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، اس کی قیمت تو نہیں دے سکتا۔ کہا اس کی قیمت کیا ہے؟ اس نے کہا اس کی قیمت جنت کے گھر ہے، جنت کے محلات، وہ تیرے پاس ہے نہیں، وہ تو دے نہیں سکتا۔ اس نے کہا اتنا مہنگا کر دیا، کل تو بہت سستا تھا۔ کہا کل بن دیکھے سودا تھا اور آج دیکھے وہ سودا ہے۔ کل اگر تو لے لیتا تو بن دیکھے، تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ جتنی نعمتیں دی ہیں یہ اصل میں بن دیکھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، انہوں نے یہ چیزیں دیکھی بھی ہیں؟ وہ جس جہنم سے ڈر رہے ہیں، نہیں اللہ نہیں دیکھی۔ اگر دیکھ لیتے تو یا اللہ ان کو تو اور ڈر لگتا، جنت کو دیکھا انہوں نے، یا اللہ دیکھا ہی نہیں۔ اور اگر دیکھ لیتے تو یا اللہ ان کے دل میں تو اور طلب اور تڑپ پیدا ہو جاتی۔ تو اللہ جل شانہ پھر اپنی عزت کی قسم کھاتے ہیں، عزتی و جلالی و علوی، مجھے اپنی عزت کی قسم ہے، مجھے اپنے جلال کی قسم ہے، مجھے اپنے بلند شان کی قسم ہے، فرشتوں میں نے ان کو بخش دیا، ان کی مغفرت کر دی ہے۔ یہ فرشتے پھر تھوڑا اور بات کو کھولتے ہیں کہ یا اللہ اس مجلس میں ہم نے دیکھا ایک ایسا آدمی بھی آگے بیٹھ گیا تھا جو کسی سے ملنے کے لیے راہ گزر تھا، جیسے راہ گزر ہوتا ہے آگے بیٹھ گیا، یہ کسی سے کام تھا، اسے کسی سے کام تھا، ملنے آیا تھا، وہ بیٹھ گیا تھا۔ تو اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں اصل میں یہ لوگ اتنے قیمتی ہیں، لا یشقى جلیس، حدیث کے الفاظ ہیں، یہ ایسے خوبصورت لوگ ہیں جو اللہ کی بات اور اللہ کے دین کی محبت ان کے دل میں آ جاتی ہے اور اپنے جان مال وقت کو قربان کرتے رہتے ہیں۔ لوگ ان کو پاگل سمجھتے ہیں، بیوقوف سمجھتے ہیں، اور یہ کاروبار خراب ہو رہا ہے، اور یہ چلتی پھرتی دکان کو چھوڑ دیا، اور یہ ابھی شادی کی اور نکل گیا، اللہ کا یہ کیا ہے؟ بظاہر تو لوگ انہیں پاگل سمجھتے ہیں۔ اللہ جل شانہ اس حدیث مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں لا یشقى جلیس، فرشتوں یہ ایسے قیمتی لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا کبھی بدبخت نہیں ہوا کرتا۔ جو اپنے کسی کام سے آیا ہوا تھا لیکن ہم نے اسے بھی بدبخت نہیں، اسے بھی نیک بخت بنا دیا اور اس کی بھی مغفرت کر دی، تو اس کے بھی مزے ہو گئے۔ تو اللہ جل شانہ نے ہمیں جس دین کے ساتھ جوڑ لیا ہے، بعض اوقات انسان اس کی قدر نہیں کر پاتا۔ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، بس ایمان ہونا شرط ہے، اور اللہ نے ایمان کو دیا ہے، اللہ نے مومن کے گھر میں پیدا کر دیا۔ یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر ہم ساری زندگی سجدے میں گزار دینا اور صرف ایمان کے بدلے میں ہم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیں، 60-70 سالہ سجدہ نہ کافی ہے۔ ایمان اتنی بڑی دولت، تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس میں قید نہیں ہے،
جو بھی ایمان والا ہے، صاحب ایمان ہے، وہ مرد ہے یا عورت ہے، اسے دین کی قدر نصیب ہو گئی اور اسے اعمال صالحہ کا چسکا لگ گیا اور وہ اعمال صالحہ میں لگ گئے، اور عورت ہے تو وہ اس میں لگ گئی۔ فرمایا ہم اس کے لیے دنیا بھی جنت بنا دیں، دنیا میں رہ کر بھی اسے جنت کے مزے آنے لگیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دوستو جو سختیاں گزاری ہیں، ہم تو ان سختیوں کو سوچ بھی نہیں سکتے۔ پوری صف نماز میں گر جایا کرتی تھی، اور یہ کوئی ایکٹ نہیں کرتے تھے بھوک کی وجہ سے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے بھوک کی وجہ سے دورے پڑتے تھے، اور صحابہ کرام کی پوری صف نماز میں گر گئی، اور غزوہ خندق میں صحابہ کرام کی بڑی تعداد تھی جو بھوک کی وجہ سے ایک دوسرے کو دیکھتے تھے کہ کہیں سے کچھ مل جائے۔ پھر جب بالکل برداشت نہیں ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے کہ یا رسول اللہ میں بھوک لگی۔ تو حضور نے بھی دامن کو اٹھایا اور فرمایا مجھے پتہ ہے کہ آپ نے پتھر باندھے ہوئے ہیں، لیکن دیکھو میں نے بھی باندھے۔ یہ سختیاں تو ہم نے دیکھی نہیں، سختیاں تو وہ لوگ برداشت کر گئے، لیکن منافقین جب ان کو دیکھتے تھے تو کہتے وہ رول گئے، مر گئے، کھپ گئے۔ ایک محمد کے ساتھ ان کی دوستی کیا ہو گئی ہے، چلتے پھرتے کاروبار بند کروا گئی ہے، ظلم کرنا ہے اپنے ساتھ۔ ناسمجھ ہے جی، اس دنیا میں اس بندے کو ناسمجھ سمجھا جاتا ہے جو نمازی ہو جائے، جو دیندار ہونے کی وجہ سے اسے اللہ کی محبت نصیب ہو جائے، اور پھر وہ مارے پھرتا ہے لوگوں کے پیچھے، لوگوں کو اس کے راستے، اللہ کے راستے کی، اسے لوگ پاگل سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت میں وہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی محبت نصیب کر دیتا ہے۔ تو صحابہ کرام کے بارے میں اس طرح کے لوگ تصور کیا کرتے تھے کہ یہ تو ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، مر رہے ہیں ظالم۔ لیکن اگر ان سے پوچھا جاتا تو وہ کہتے تھے جب سے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آئے ہیں، اللہ کی قسم ہماری تجارت اور ہماری سلطنت میں اگر ایسا ہوتا وہ مزہ نہیں تھا۔ ابو بکر کو سلام پہلے نہیں آئے تھے، ایمان کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بننے کے بعد، اور اس زمانے کے بڑے تاجر ہونے کے وقت اس کو وہ سلام نہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فقر کی زندگی میں کچھ بھی نہیں، سب کچھ لٹا دیا، تو عرشوں سے ابو بکر کو سلام آتے ہیں۔ تو دین جس گھر میں آئے گا اس گھر میں خیریں ہی خیریں آئیں گی، دین خیر ہے، الدین والنصیحہ، دین سارا کا سارا خیر آئی ہے، خیر ہی خیر ہے۔ اور فرمایا کہ اگر دین کسی مرد میں آئے گا، مرد میں تو یوں سمجھو کہ گھر آپ کے دروازے تک دین آ چکا ہے، اور اگر دین کسی عورت میں آئے گا تو فرمایا کہ تمہارے گھر کے اندر دین آ چکا ہے۔ دیندار عورت جو ہوتی ہے وہ پورے گھرانے کو بلکہ پورے خاندانوں کو بعض اوقات دیندار بنا دے۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں سے اتنا بڑا کام لیا ہے، اتنا بڑا کام کہ مرد اس کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ واحد صحابیہ ہیں اور ہماری ماں ہیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث نقل کرنے میں سب سے آگے ہیں۔ مردوں میں حضرت ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 5374 حدیثیں نقل فرمائی، اور عورتوں میں بلکہ حضرت ابو ہریرہ کے بعد دوسرا نمبر ام المومنین حضرت عائشہ کا ہے، حالانکہ وہ گھر کی زندگی گزاری۔ ابو ہریرہ تو ہر جگہ میں ساتھ ہیں، لیکن ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھریلو زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اعمال اور ساری باتوں کو نقل کیا ہے، تو ان کی احادیث 2210 ہیں۔
میں جب بھی کسی مسئلے کی ضرورت پڑتی تھی عورتوں میں، تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس آیا کرتے تھے۔ یہ فقیہہ تھی، اور بعض اوقات تو صحابہ کرام کو بھی جب کوئی بات سمجھ میں نہ آتی تھی، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم اس وقت کے مجتہد صحابی، فقیہ صحابی، حضرت عبداللہ ابن عباس جیسے لوگ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس آتی تھی اور اماں جان سے اپنا مسئلہ پوچھتی تھی۔ تو عورت بعض اوقات مرد سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ کاندھیلا کے اندر یہ چند عورتیں تو تھیں، 5-7 عورتیں تھیں جنہوں نے بیٹھ کر صرف اتنا سوچا کہ ہمارے بچوں کی زندگیوں سے دین نکل رہا ہے، کیا کریں؟ 5-7 عورتیں تھیں ہندوستان میں، کاندھیلا۔ ان کی فکر کی یہ برکت ہوئی، انہوں نے سوچا کہ کیا کرنا چاہیے۔ چنانچہ انہی عورتوں میں مشورہ یہ ہوا کہ ہمیں اپنی بچیوں کو کہیں نیک لوگوں میں بیانا چاہیے، شادیاں کرنی چاہیے۔ ان نیک لوگوں کی برکت سے ہماری بچیاں نیک بنیں گی تو آنے والی جو نسلیں ہوں گی وہ نیک ہوں گی۔ یہ مشورہ ہو گیا۔ چنانچہ ایک بوڑھی عورت تھی، وہ سمجھدار بڑی بی کو کہتے تھے، بڑی بی نے کہا کہ چلو پھر یہ ہمارے محلے میں ایک بارات آئی ہوئی ہے، فلاں علاقے سے یہ لوگ آئے ہوئے ہیں، ان میں دیکھو کوئی نیک آدمی ملے تو۔ چنانچہ جب ان باراتیوں میں آ کے دیکھا گیا، پوچھا گیا، تو ان میں ایک عالم تھا، نام تھا ان کا مولانا محمد اسماعیل۔ تو بڑی میرے بن دیکھے بن سوچے کہا میں نے اپنی بیٹی مولانا اسماعیل کو دے دی۔ باراتیوں کے پاس جا کے گئے اور مولوی صاحب کو کہا کہ جی آپ بھی یہاں سے دلہا بن گئے ہیں۔ گھر کی عورتوں نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا تجھے، کیا کر رہی ہے؟ نہ دیکھا نہ بالا، کچھ بھی نہیں، اور اپنی بچی دے دی۔ اس نے کہا میں نے دین دیکھا ہے، وہ عالم ہے، وہ میری بچی کو پالے گا اور میری بچی کی اچھی تربیت ہوگی اس کے گھر میں، وہ دین سیکھے گی۔ چنانچہ جب شادی ہوئی، کتابوں میں لکھا ہے کہ اس عورت نے اپنے خامد سے قرآن کریم پورا حفظ کر لیا، یاد کر لیا۔ اور اس بچی کا نام ہے صفیہ، ان کو کہتے ہیں کتابوں میں ان کا نام آتا ہے بی صفیہ۔ تو بی صفیہ پھر ان کی عادت یہ تھی کہ سال کے 11 مہینوں میں روزانہ کے حساب سے ایک منزل پڑھ لیا کرتی تھی، اور قرآن کریم کی 7 منزلیں ہیں، 5-6 پارے، 5.5-6 پارے، تقریباً 7 پارے اتنے بن جاتے ہیں۔ تو اتنی تلاوت ایک عورت روزانہ کرے گی، کمال ہے۔ کھانا پکا رہی ہے تو بھی تلاوت، آٹا گوندھ رہی ہے تو بھی تلاوت، جھاڑو لگ رہی ہے پھر بھی تلاوت۔ قرآن کریم ان کی زندگیوں میں تھا۔ تو 11 مہینے رمضان کے علاوہ 11 مہینے ان کی عادت تھی کہ وہ ایک منزل روزانہ پڑھتا، تو ہفتے میں پورا قرآن ختم کر لیتی تھی۔ وہ مہینے میں 4 قرآن پڑھے، اور 11 مہینوں میں آپ لگائے تھا۔ اور رمضان المبارک جب آ جاتا تھا تو رات اور دن میں 30 پارے تو پورے کر لیتی تھی، 10 پارے اوپر اور بھی پڑھتی۔ اس طرح سے ان کا رمضان گزرتا تھا۔ چنانچہ اللہ پاک نے ان کو جو اولاد دی بی صفیہ کو، تو وہ بچہ اس نے دودھ پیتے ہوئے، کتابوں میں لکھا ہے کہ 1.25 پارہ اس کو یاد تھا۔ جب وہ دودھ پلاتی تھی تو قرآن کی ڈوری اسے سناتی تھی، تو قرآن کریم کا کچھ حصہ تو دودھ پیتے ہوئے یاد ہوتا تھا۔ مائیں جب نیک ہوا کرتی تھی تو پھر بچے بھی ایسے پیدا ہوتے، اور اس کی جو دوسری اولاد پیدا ہوئی، آپ حیران ہوں گے،
جو دوسرا بچہ اللہ نے بی صفیہ کو دیا، اس کا نام ہے مولانا محمد الیاس صاحب خان دیلوی رحمۃ اللہ، جو پورے مشرق و مغرب، شمال اور جنوب میں اللہ پاک نے جن سے دین کی آواز لگوائی ہے اور دین کی سربلندی کے لیے اللہ پاک نے ان کی آواز کو اتنا کارآمد بنایا کہ آج دنیا سے گئے ہوئے بھی انہیں کتنے سال گزر گئے ہیں، لیکن آج دنیا میں اتنا بڑا اخلاص کے ساتھ دیا ہوا اللہ کا نام شاید کسی نے نہیں۔ اسی ترتیب کے ساتھ اللہ پاک سوچ رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ چند عورتیں تھیں کاندیلوں میں بیٹھ کے جنہوں نے مشورہ کیا تھا کہ ہم کیا کریں، ہندو ہو رہے ہیں، آج بچے غیروں کے طریقے اختیار کر رہے ہیں۔ آج دوستو، اور خاص طور پہ میری مائیں اور بہنیں اگر سن رہی ہیں، آج ایک مرتبہ ہمیں خود سوچنا ہوگا کہ ہماری عورتوں اور ہماری بچیوں کو لوگ بے حیا بنانے کے کیسے کیسے طریقے اختیار کر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ انسان جب سوچتا ہے، سر جوڑتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہیں نہ کہیں سے خیر کا راستہ نکال ہی جاتا ہے۔ تو آج کی عورتیں اور مرد اگر بیٹھ جائیں اور یہ سوچنا شروع کر دیں کہ ہمارے بچوں میں کس طرح نمازیں شروع ہو جائیں، ان کی آنکھوں سے جو حیا چھینی جا رہی ہے یہ کیسے حیادار بن جائیں، ان کی زندگیوں میں کیسی نیکی آ جائے، ان کی جوانیاں کیسے اللہ کے دین پہ لگ جائیں۔ اگر آج مرد اور عورت ہماری سوچ ایک ہو جائے تو یقیناً اللہ پاک ہمارے لیے خیر کے راستے نکالے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا دین اترا، جب نماز کا حکم آیا تو اس نماز کے لیے جمع کرنے کے لیے کوئی راستہ نہیں سمجھ آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے بیٹھ کر مشورہ کرتے ہیں کہ کیا کیا جائے۔ تو کسی صحابی نے مشورہ دیا، اللہ کے رسول، جب نماز کا وقت قریب ہو جائے تو ہم میں سے ایک بندہ پہاڑ پہ چڑھ جایا کرے اور وہاں آگ لگا دیا کرے، تو دور دراز ادھر ادھر رہنے والے لوگوں کو پتہ چل جایا کرے گا کہ آگ لگ گئی ہے، تو عبادت کا وقت ہو گیا، آؤ عبادت کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ طریقہ تو مجھے پسند نہیں ہے، کیونکہ آگ کے پرستش اور آگ کے پجاری، آگ کی عبادت کرنے والوں کے ساتھ ہماری مشابہت آ جائے گی، کیسے ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیروں کے ساتھ مشابہت کو پسند نہیں کیا اور فرمایا جو غیروں کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا وہ قیامت میں انہی کے ساتھ اٹھے گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رد کر دیا، فرمایا یہ نہیں۔ ایک اور صحابی نے کہا اللہ کے رسول پھر ہم کیا کریں؟ پھر ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم ایک گھنٹی بجا دیا کریں گے، خاص ناقوس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی غیروں کا طریقہ ہے، گھنٹیاں بجانا، میں تو گھنٹیوں سے منع کرنے کے لیے، ڈول باجے گانے ان چیزوں سے تو اللہ کے نبی منع کرنے کے لیے، وہ جانور جو ہم قربانی کے لیے خریدتے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اس کے ساتھ بھی شیطان نے ہمیں بتا دیا اس کے ساتھ بھی گھنٹیاں اور کیا سے کیا لگاتے ہیں۔ اور فرمایا جہاں گھنٹی کی آواز آتی ہے اللہ کی رحمت وہاں سے بھاگتی ہے۔ فرمایا یہ بھی اچھا، چلو بھائی سو جاؤ، سب اٹھو، پھر آئے بیٹھیں گے مشورہ کریں گے۔ چنانچہ یہ صحابہ جب اپنے اپنے گھروں میں گئے تو اللہ کی شان دیکھے، ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ بن زید، انہوں نے خواب دیکھا اور خواب میں وہی گھنٹی دیکھی انہوں نے، کسی آدمی کے پاس وہ گھنٹی ہے اور وہ ہاتھ میں لیے ہوئے جا رہا ہے۔ اس نے خواب ہی میں کہا کھڑے ہو جاؤ، کون ہو، کیا کرتے ہو، یہ گھنٹی مجھے نہیں دیتے ہو، اتبعونی ھذا الناقوس، یہ گھنٹی مجھ میں بیچ دے رہی ہو۔ اس نے کہا کیا کرو گے گھنٹی کو؟ کہا ہم نماز کے لیے لوگوں کو اس میں بلائیں گے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ اس سے اچھی چیز نہ دے دوں تمہیں، گھنٹی کو کیا کرو گے؟ اس نے کہا دے دو پھر، خواب میں بھی باتیں ہو رہی ہیں۔ اس آدمی نے کہا کہ تم ایسے کرو، میں کچھ الفاظ بولتا ہوں وہ آپ میرے ساتھ بولو، یاد کر لو اور یہی آپ کے لیے کافی ہے۔ چنانچہ وہ الفاظ کیا ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ پوری اذان کے الفاظ، پوری اذان۔ صبح ہوئی
عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ بھاگتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں حاضر ہو گئے اور فرمایا اللہ کے رسول عجیب خواب. اللہ کے نبی نے فرمایا کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ میں نے خواب میں اس طرح کا واقعہ دیکھا. پھر اس بندے نے مجھے الفاظ دیے کہ نہیں نماز کے لیے یہ الفاظ استعمال بولو. کیا الفاظ؟ اس نے اذان کے الفاظ سنائے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فکر یعنی انسان کی فکر جب ہوتی ہے نا کسی چیز کے لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تو جبریل تھا. یہ جو آدمی ہڈی بہ جا تھا اور پھر جس نے اذان کے الفاظ تمہیں دیے ہیں یہ کوئی عام آدمی تھوڑا تھا, یہ تو جبریل تھا. اور یہ اذان کے الفاظ اللہ پاک کی طرف سے. تمہاری فکر اتنی غالب تھی, تمہاری سوچ اتنی غالب تھی کہ اللہ نے تمہاری طرف بھیجا. اور فرمایا یہ اذان کے الفاظ. اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بھاگتے ہوئے آئے. حدیث میں آتا ہے کہ اپنی چادر جو ہے وہ زمین پہ گھسیٹتے ہوئے بھاگتے آ رہے ہیں اور فرمایا اللہ کے رسول میں نے خواب دیکھی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک سے بازی لے گیا ہے. حضرت عبداللہ ابن زید بازی لے گیا سے مجھے پتہ ہے کیا. تو جب انسان کی فکر ہوتی ہے نا کسی چیز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کے لیے راستے ہموار کر دیتے ہیں. اور تو ہم اگر خیر کے لیے بیٹھیں گے اور خیر کے لیے سوچیں گے ہماری عورتیں بھی نہ ہم دنیا کے چیزوں کے تذکرے کریں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں کیا ہم سے. لیکن انسان اگر ایمان والا ہو اس کے اندر ایمانی حیا اور ایمانی غیرت ہوگی دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی, کوئی طاقت اسے نہیں روک سکتی. ہندوستان کے اندر ابھی تازہ واقع ہوا ایک کالج کی طالبہ وہ پردہ کرنا چاہتی ہے اور وہاں کے حکومت اور ہندو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہماری طرح تم کی ایسی نم گڑھ کرو. اس نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. اور پھر اللہ پاک نے اس سے جو اپنے آواز اور اپنے نعرہ تکبیر اور اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی ہیں. ہمارے ہاں ایک بے حیا عورت تھی نوجوان جس نے تعلیم کے نام پر یہ سارا ڈرامہ بنایا گیا اور اس کو پھر وہ غیر لوگ لے گئے یہاں سے اور دنیا کے سارے یورپ ممالک والوں نے انہیں کیا دی نیشنلٹی دی مانی اور یونیورسٹیوں میں اسے تعلیم اور کہتے ہیں تعلیم کے دشمن ہیں یہ مسلمان مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے. تو انہوں نے بڑی محنت کی کہ یہ عورت کسی طریقے سے ننگی ہو جائے اور تعلیم کے نام پہ اس سے کچھ اور کرتب کروائے جائیں. لیکن اللہ پاک نے ایک بچی اور وہ بھی ہندوستان ہندوؤں کے ملک میں اس سے اللہ نے اپنے نام کی آواز ایسے بلند کی کہ آج اس بےایمان عورت کی جو شہرت تھی اس سے دگنا چگنا ہو گیا. چنانچہ ابھی محاورہ بن گیا ہے, ضرب المثل بن گئی ہے. جیسے کہتے ہیں نا کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے. تو آج وہ مقولہ چینج ہو گیا اور لوگ یہ کہنے لگے کہ ملالہ کی 100 سالہ زندگی سے مسکان کی جو ایک دن کی زندگی بہتر ہے وہ ایمان والی ہوتی ہے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یہ بے ایمان یہود و نصارہ اللہ کے دین کو مٹانا چاہتے ہیں. واللہ متم نورہ, اور اللہ نے اپنے نور کو رکھنا ہے باقی اور اس کو پوری دنیا تک پہنچانا ہے. تو اللہ کے ساتھ کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ نور خدا ہے. کفر کی حرکت پہ خندزن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے. یہ پھونکے سے نہیں بجھ سکتا ہے. بس اس کے لیے یہ ہے کہ ہمارا امتحان ہے ہم میں کتنی دینی محبت ہے اور ہم اپنے اللہ کے دین پر کتنا قربان ہو سکتے ہیں. اس کے لیے کتنا اپنے تن من دھن کو قربان کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہماری مائیں بہنیں وہ ہم روزانہ بیٹھ کر اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ روزانہ تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے دین کی فضائل کو سنائے جائیں ایک دوسرے کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی زندگیاں پڑھی جائیں اور پھر اس کے بعد یہ سوچا جائے چند لمحوں کے لیے کہ کس طرح ہمارے اندر پورا دین آ گیا. 100% دین ہمارے اندر